أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اپنے سلسلے درس بخاری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنی اس صحیح میں سب سے پہلی حدیث مبارکہ ذکر فرمائی ہے، اس حدیث مبارکہ کا متن پڑھا تھا۔ آئیے آج اس حدیث مبارک کا متن اور اس کا ترجمہ اور کچھ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام حمیدی عبداللہ بن زبیر نے حدیث بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یحییٰ بن سعید انصاری نے حدیث بیان کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ محمد بن ابراہیم تیمی نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت علقمہ بن وقاص لیثی رحمہم اللہ تعالی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تاکہ اسے حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف ہو کہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی، یعنی جس کی طرف اس نے ہجرت کی نیت کی اسی کی طرف اس کی ہجرت شمار ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کی فنی حیثیت کے حوالے سے ابن منذہ نے یہ کہا کہ یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ اسی طرح حضرت سعد، حضرت ابو سعید، عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت امیر معاویہ، حضرت عبادہ بن صامت رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور دیگر کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ ابن منذہ کا یہ قول اگر صحیح مان لیا جائے تو یہ حدیث پھر متواتر کہلائے گی۔ متواتر وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اس قدر کثیر افراد ہوں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا عادتاً محال ہو۔ لیکن اکثر محدثین کی رائے یہ ہے
کہ یہ حدیث مبارک صرف اور صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، اور ان کے بعد حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ تک ایک ایک راوی ہیں۔ پھر ان کے بعد کے متعلق محدثین کی رائے یہ ہے کہ کم و بیش 700 افراد نے حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن پھر اس پر بھی بعض کی طرف سے کلام کیا گیا ہے۔ لیکن عند تحقیق جو بات ہے، جو حق ہے، جو درست بات ہے، محدثین فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح، غریب اور مشہور ہے۔ غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے سلسلہ سند کے اندر کہیں صرف ایک راوی رہ گیا ہو، اور مشہور وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر دور میں 2 سے زیادہ رہے ہوں، اس حدیث مبارک کو مشہور کہتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے آخری حصہ کے اعتبار سے حدیث مشہور ہے، اور سند کے ابتدائی حصہ کے اعتبار سے یہ حدیث غریب ہے۔ سند کا ابتدائی حصہ اور سند کا انتہائی یعنی آخری حصہ کون سا حصہ کہلاتا ہے؟ جیسا کہ اس حدیث مبارک میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ امام حمیدی رحمت اللہ تعالی علیہ سے شروعات کرتے ہیں، جہاں سے آپ نے اپنے شیخ کو ذکر کیا ہے، یہ سند کا آخری حصہ ہے، کیونکہ یہاں پر اور شیوخ بھی موجود ہے، اس حدیث کو روایت کرنے والے اور کثیر افراد موجود ہیں، تو یہاں سند کے اس حصے کے اعتبار سے یہ حدیث مشہور ہے، اور سند کے آخری حصے کے اعتبار سے کہ اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح غریب کے درجے میں ہے۔ اس حدیث پاک میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا سبب کیا ہے، کس موقع پر اور کیوں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مبارک اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو سنائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جس کا نام قیلہ تھا، مگر عام طور پہ لوگ اسے ام قیس کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اس عورت کو ایک شخص نے نکاح کا پیغام دیا۔ ام قیس نے اسے جواب دیا کہ جب تک تم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کرو گے میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ بالآخر اس شخص نے نکاح کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی، چنانچہ صحابہ کرام اس شخص کو مہاجر ام قیس کے نام سے پکارنے لگے، اور یہ شخص اس لقب سے اس قدر مشہور ہو گیا کہ لوگوں کو اس کا اصل نام بھی یاد نہ رہا۔ جب اس واقعے کی خبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے اس شخص کو تنبیہ و ہدایت کے لیے دوران خطبہ یہ حدیث مبارک ارشاد فرمائی، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال پر ثواب کا جو دار و مدار ہے وہ بندے کی نیت پر موقوف ہے، لہذا جس شخص نے ہجرت کرتے ہوئے جو نیت کی وہی اس کو ملے گا۔ اس حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ اعمال پر ثواب کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ ہر عمل پر کوئی نہ کوئی حکم اخذ کیا جاتا ہے۔ تو حکم کی قسمیں ہیں دو، یا تو اخروی اعتبار سے حکم ہوگا یا دنیوی اعتبار سے حکم ہوگا، اور یہاں بالاجماع اخروی مراد ہے، یعنی ثواب و عقاب۔ تو جب ایک معنی ہم نے مراد لے لیے ہیں تو اسی سے ہمارا مقصود پورا ہو جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال پر جو ثواب کا دار و مدار، یعنی یہ جو حکم ملے گا ثواب کا ہے یا عقاب کا ہے، یہ نیت کے اوپر موقوف ہوتا ہے۔
اس حدیث مبارک کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ امام خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ بندہ جب کوئی بھی عمل کرنے لگے، ہاں اس عمل کا تعلق کام سے ہو، تحریر سے ہو، بات کرنے سے ہو، کرنے سے ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے پیش نظر اس حدیث مبارک کو رکھے کہ اگر میری نیت اچھی ہوگی تو مجھے اس پر ثواب ملے گا، اگر نیت بری ہوگی تو مجھے اس پر وعید ہوگی، یعنی عقاب ہوگا۔ امام مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شیوخ میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں کوئی کتاب لکھوں تو اس کے ہر باب کی ابتدا کے اندر میں اس حدیث مبارک کو بھی لکھوں۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب کی ابتدا میں اس حدیث مبارک کو لکھ کر یہ بات واضح فرما دی کہ میری جو نیت ہے اس کتاب کو لکھنے سے وہ اخلاص اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی ہے، اور اس کتاب کے پڑھنے والوں کو گویا کہ اس حدیث کو تحریر فرما کر یہ تنبیہ کر دی کہ اسے پڑھنے اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے اس کام یا علم سے لوگوں پر بڑائی جتانا، اپنے علم پر فخر کرنا، یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اخلاص اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو اپنے پیش نظر رکھا کرو۔ اس حدیث مبارک کی چند خصوصیات میں ذکر کرتا ہوں۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث مبارک ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث کو متعدد اسناد کے ساتھ ایک سے زائد بار اپنی صحیح کے اندر ذکر فرمایا۔ کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا، کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا، کتاب العتق میں ذکر کیا، باب الہجرہ میں ذکر کیا، کتاب النکاح کے اندر ذکر کیا، اسی طرح کتاب الحیل کے اندر بھی اس حدیث مبارک کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا۔ اس حدیث مبارک کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے علاوہ بھی کثیر محدثین نے اپنی کتب کے اندر ذکر فرمایا۔ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل، امام دار قطنی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا۔ امام ابن حبان، امام بیہقی، یہ مسلم الثبوت بلند پایا محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بڑی شان و شوقت کے ساتھ اس حدیث مبارک کو ذکر فرمایا۔ اور ایک اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ محدثین نے اس حدیث کو بنیادی احادیث میں سے شمار کیا ہے جن پر دین اسلام کا مدار ہے۔ ابو داؤد محدث کا قول ہے کہ لاکھوں احادیث کے خزانوں میں سے دین پر عمل کرنے کے لیے صرف 4 احادیث کافی ہیں، اور ان 4 میں سے ایک انہوں نے اس سے بھی ذکر کیا، انما الاعمال بالنیات۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ نے اپنے فرزند جناب حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ تحریر فرمایا کہ اے نور نظر، میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے چن کر ایسی 5 حدیثوں کو منتخب کیا ہے کہ اگر تم ان کو یاد کر لو اور اخلاص کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ ان پر عمل کرتے رہو تو تم دونوں جہان کی سعادتوں سے سرفراز ہو جاؤ گے۔ آئیے سماعت فرمائیے کہ وہ 5 احادیث کیا ہیں تاکہ ہم بھی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دونوں جہانوں میں سعادتوں سے سرفراز فرمائے۔ پہلی حدیث مبارک یہی حدیث مبارک ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر موقوف ہے۔ اور دوسری حدیث مبارک، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے
کہ وہ تمام لا یعنی اور بیکار چیزوں سے دور ہو جائے، ان کو چھوڑ دے۔ اور تیسری حدیث مبارک فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی مومن کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے کہ جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کر رہا ہے۔ اور چوتھی حدیث مبارک مشہور حدیث مبارک ہے الحلال بین والحرام بین، کہ حلال ظاہر ہے، حرام ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشتبہ ہیں، جن کو کثیر افراد ہیں جو نہیں جانتے۔ یہ پوری حدیث مبارک چوتھے نمبر پر محدثین نے شمار فرمائی۔ اور پانچویں حدیث مبارک فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہے۔ اور بعض نے اس حدیث کی جگہ ایک اور حدیث کو ذکر فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہے تو اس سے بے پرواہ ہو جا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں علم دین کا ایک تہائی حصہ موجود ہے، یعنی علم دین کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دو، ایک تہائی حصہ گویا کہ اس حدیث مبارک کے اندر موجود ہے، کیونکہ دین کے اعمال 3 ہی قسم کے ہیں، قلب کے اعمال، زبان کے اعمال اور باقی تمام اعضاء کے اعمال۔ اور حدیث میں اعمال قلب یعنی نیت کا ذکر ہے، کیونکہ دل کے ذریعے جو عمل کیا جاتا ہے اس کا تعلق بندے کی نیت سے ہوتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اسلام کا جو نصف ہے وہ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہے، کیونکہ بندہ یا تو ظاہری عمل کرے گا یا باطنی عمل کرے گا۔ جو وہ باطنی عمل کرے گا وہ سارے کے سارے تعلق دل سے رکھتے ہیں، اور دل کا تعلق بندے کی نیت سے ہوتا ہے۔ اور ایک خصوصیت اس حدیث مبارک کی یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارک کو منبر پر ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس حدیث مبارک کو دوران خطبہ منبر پر ارشاد فرمایا۔ اس حدیث مبارک میں لفظ استعمال کیا گیا نیت کا۔ نیت اصل میں قصد و ارادے کو کہتے ہیں، اور اس حدیث مبارک میں نیت سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے قصد اور ارادہ کرے۔ یہاں یہی معنی مراد ہے، یعنی اعمال کا جو ثواب ہے وہ اخلاص کے اوپر ہے۔ اس صورت میں یہ حدیث اپنے عموم پر رہے گی، یعنی کوئی عمل اخلاص کے بغیر ثواب کا باعث نہیں بنتا، خواہ وہ عبادات محضہ ہوں یا عبادات غیر مقصودہ ہوں۔ صوفیہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ اخلاص اور نیت خیر ایسی 2 نعمتیں ہیں کہ ان کے بغیر عبادات محض عادتیں بن جاتی ہیں، یعنی گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ عبادت اور عادت میں فرق کرنے کے لیے نیت ضروری ہے، اور اسی طرح 2 عبادتوں میں امتیاز کرنے کے لیے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی ایک شخص نماز پڑھتا ہے، نماز 4 رکعت ہے، تو یہ 4 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہے یا 4 رکعت سنت ہے یا 4 رکعت فرض ہیں۔ 2 عبادتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ صوفیہ کرام نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ بندے کا مقصود عمل سے کیا ہوتا ہے، اس میں تمیز کرنے کے لیے نیت کو رکھا گیا ہے۔ یعنی کوئی شخص عمل کرتا ہے، اس نے عبادت کی، مقصود کیا تھا، نماز پڑھ رہا ہے تو یہ عبادت، یہ ایک عمل کیا ہے، اس عمل سے مقصد کیا تھا، تو مقصد یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر دیکھا جائے تو کثیر مقامات کے اوپر یہی معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ الغرض یہ کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ نیت
عادت اور عبادت میں فرق کر دیتی ہے، اور دو عبادتوں کے اندر بھی فرق کرنے کے لیے نیت کو رکھا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ میرے اس عمل سے مقصود کیا ہے، تو وہ بھی اس کو نیت ہی بتائے گی کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں، میری اس عبادت سے مقصود اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارک میں ایک ہجرت کا ذکر ہوا، انشاءاللہ العزیز آئندہ سلسلے میں اسے ذکر کرنے کے بعد آگے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے اسے یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔